السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایران کے اندر بہت زور و شد کے ساتھ احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ایرانی جو حکومت ہے اس کے خلاف عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور کئی سارے ایسے مزارات جو انہوں نے بنائے تھے ان کے اوپر عوام نے دھاوا بولا، اور ان کو آگ لگا دی، نظر آتش کر دیا، اور عوام سمجھ چکی ہے کہ یہ سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے مزاروں کے نام پر۔ تو عوام اس چیز کو سمجھ چکی ہے، انہوں نے اس کو توڑ دیا، آگ لگا دی مزاروں کو، اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور ہر طرف افراتفری، خوف و ہراس اور مظاہرے تو یہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ وہ ایران ہے جس نے پوری دنیا کے اندر اس آگ کو بھڑکایا، مسلم ممالک کے اندر فساد برپا کر کے اور نفرت پیدا کر کے اور اپنا اثر و رسوخ پیدا کر کے مسلمانوں میں آپس میں تفرقے ڈالے، مسلمانوں میں کو آپس میں لڑوایا، اور مسلم ممالک کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور دیگر ممالک میں آگ لگائی۔ تو آج وہی آگ جو ہے ایران تک پہنچ چکی ہے۔ یہ وہ ایران ہے جس نے شام کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا، لبنان میں کیا، جس نے عراق میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، جنہوں نے پاکستان میں کتنے سارے علماء کو شہید کیا، طلباء کو شہید کیا، دین سے لگاؤ رکھنے والے، محبت رکھنے والے لوگوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا، انہیں شہید کیا۔ تو پوری دنیا کے اندر فتنہ اور فساد برپا کرنے والا یہ ملک، جو دنیا میں فساد برپا کر کے خوشی مناتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں ہماری کامیابی ہے، تو آج وہی ایران آگ کی لپیٹ میں، مظاہروں کی لپیٹ میں، احتجاج کی لپیٹ میں ہے، آگ و خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، عوام ان کے خلاف نکل کھڑی ہوئی ہے۔ تو ایک نہ ایک دن آتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی، کہتے ہیں نا، بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر وہ بتا کے نہیں آتی، حالات پلٹتے ہیں، حالات دنیا کے پلٹتے ہیں۔ آج اچھا ہے تو کل برا بھی ہوگا۔ یہاں پر جو اقتدار میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہی ہو گیا ہے اور قیامت تک میں رہوں گا، تو قیامت تک کوئی بھی نہیں رہے گا۔ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی نہیں اسے ہٹا سکتا، اس پکڑ سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ آج پوری دنیا میں آگ لگانے والا ایران، آج وہ خود آگ کی لپیٹ میں، احتجاج کی لپیٹ میں ہے، عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ ایران کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے، جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتا ہے، جن کا کلمہ الگ، جن کا قرآن الگ، جن کی نماز الگ، جن کی اذان الگ، جن کا وضو کا طریقہ الگ، جن کا استنجے کا طریقہ الگ، جن کا سب کچھ الگ ہے، وہ کون سا مسلمان ہے؟ سب چیز نبی کے دین سے جدا ہے، صحابہ کے کرام کے دین سے جدا ہے، ہمارے مسلمانوں کے قرآن سے ان کا قرآن جدا ہے، اس کو وہ اصلی قرآن ہی نہیں مانتے ہیں، نماز ان کی جدا ہے، اذان نبی کی نماز اذان سے جدا ہے، تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے مسلمانوں کے نام پر دھوکہ ہے، جھنڈے کے اندر لفظ اللہ داخل کر کے اور اسلامی جمہوریہ ایران کہلا کے، اسلامی ملک کہلا کے کوئی اسلامی نہیں بن سکتا۔ نظریات سے، دین سے، قرآن سے، نبی سے محبت، صحابہ سے محبت کی بنیاد پر مسلمان بنتا ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ کفری عقائد پر کوئی مسلمان نہیں ہوتا، نہ وہ ملک مسلمان کہلاتا ہے، اسلامی ریاست کہلاتی ہے۔ تو اس لیے آج اپنے کیے کی سزا وہ بھگت رہا ہے، اپنے پیر پر خود کلاڑی ماری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایران میں کوئی ایسے حکمران لے کر آئے جو دوسروں کا دکھ درد سمجھنے والا ہو، مسلمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلامی ریاست سے ایمانوں میں ایسے بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔